مفتی صاحب کی سمت ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں، اور مفتی صاحب میں چاہتی ہوں میری دونوں بہنوں نے عالمات نے صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات کے تعلق سے رہنمائی فرمائی ہے، آپ طریقہ اور قرینہ آداب کے حوالے سے میرے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے، کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبہ کرنا بندہ مومن پہ ویسے ہی لازم ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ تو بندہ چونکہ ہم لوگ عام انسان ہیں، اور عام انسان ہونے کے ناطے ہم سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو احکام شریعہ میں کوتاہی ہیں، اچھا، قصدن کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ عام انسان ہیں، معصوم من الخطا نہیں ہے، تو کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے توبہ کرنا لازم ہے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے۔ اچھا، توبہ ہر ایک کے لیے ہے، توبہ عوام کے لیے بھی ہے، توبہ خواص کے لیے بھی ہے۔ عوام کی توبہ عوام کے اعتبار سے ہے، خواص کی توبہ خواص کے اعتبار سے ہے۔ ہماری توبہ تو یہ ہے کہ جناب ہم گناہوں سے رجوع کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی طاعت کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ اور جو خواص ہوتے ہیں وہ تو توبہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اگر غیر اللہ کا خیال آ جائے تو وہ اس خیال کو بھی دل سے نکالنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے لو خالص کرنے کے لیے کہ ان کی لو صرف اللہ ہی کی طرف ہو۔ تو وہ اگر غیر اللہ کی طرف توجہ فرماتے ہیں خواص، تو وہ اللہ ہی کی نسبت سے کرتے ہیں، یعنی جب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس اللہ کی نسبت اور اللہ کے اذن اور اللہ کے امر اور اللہ کے حکم ہی سے غیر اللہ کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غیر اللہ کی طرف خاص غیر اللہ ہونے کی جہت سے تو وہ توجہ ہی نہیں فرماتے۔ تو وہ چونکہ اپنے سانسوں کی نگرانی کرتے ہیں، اپنے خیالات کی نگرانی کرتے ہیں، اپنے قلب کی نگرانی، خیالات کی نگرانی، اپنے جو ہے وہ قلبی احوال کی نگرانی کرتے ہیں کہ ان کا قلب جو ہے وہ خالص اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، ان کے سانس جو ہے اس کی جو آمد و رفت ہے، پاس انفاس جو وہ کرتے ہیں کہ سانس اندر آتے جاتے بھی جو ہے وہ اللہ کی یاد ہو، ان کے ذہن میں بھی اللہ کی یاد ہو، ان کے قلب میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ تو جب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری توجہ غیر اللہ کی طرف چلی گئی ہے، تو وہ اس توجہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ تو خواص کی توبہ یہ ہے۔ صاحب کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جی مفتی صاحب۔ گزارش کر رہا تھا کہ عوام کی توبہ اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، خواص کی توبہ اپنے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اور حضور جان عالم اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب ہم تو بہت نیک ہیں، ہمیں توبہ کی کیا حاجت ہے۔ نیکوں کو بھی توبہ کی حاجت ہے، جس طرح گناہگاروں کو توبہ کی حاجت ہوتی ہے، توبہ کی حاجت نیکوں کو بھی ہوتی ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سید الابرار ہیں، نیکوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، افضل الخلق ہیں، اکمل الخلق ہیں، تمام مخلوق میں سب سے کامل ہیں اور سب سے بڑے علم والے، سب سے حسن و جمال والے، ہر شے میں، ہر کمال میں، مخلوق میں سب سے آگے ہیں۔ ان تمام فضائل اور کمالات کے باوجود احادیث کے اندر یہ موجود ہے، بعض احادیث میں 70 کا فگر اور بعض میں 100 کا اور بعض میں اس سے بھی زائد کا، کہ سرکار علیہ السلام میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، ایک میں 100 مرتبہ اور ایک میں 100 سے بھی زائد توبہ کرتے تھے۔ یعنی اتنی کثرت کے ساتھ سرکار علیہ السلام توبہ کرتے تھے۔ تو سرکار کا جو توبہ فرمانا ہے وہ ظاہری بات ہے، آپ تو معصوم من الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو آپ کا جو یہ توبہ فرمانا تھا بار بار، یہ کس وجہ سے تھا کثرت کے ساتھ؟ ایک حکمت تو اس کے اندر تھی، تعلیم امت، چونکہ آپ شارع بن کے تشریف لائے، نبی اور رسول بن کے تشریف لائے، امت کی تعلیم کے لیے آئے، تو اتنی کثرت کے ساتھ توبہ کی کہ امت کو تعلیم ہو جائے کہ جب میں نیکوں کا سردار ہو کر، نبیوں کا سردار ہو کر اتنی کثرت سے توبہ کرتا ہوں، تو تمہیں توبہ بالکل، تو تمہیں توبہ کتنی زیادہ حاجت ہے۔ ایک جو ہے وہ حکمت تو اس کی یہ ہے، دوسری عرض کرتا ہوں کال ہے، غالباً کال لے لیجیے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توبہ کثرت کے ساتھ کرنے کی حکمت، ایک تو میں نے عرض کر دی تعلیم امت، دوسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ سرکار علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سب سے زیادہ ہیں، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلے والی گھڑی سے اعلیٰ ہے، تو اللہ کی جتنی نعمتیں حضور پہ ہیں، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ انسان کے بس میں ویسے ہی نہیں ہے، عام انسان کے بس میں بھی نہیں، اور سرکار علیہ السلام پہ تو اور زیادہ انعامات ہیں، اور زیادہ احسانات ہیں۔ تو اس ادائے نعمت میں جو تقصیر ہے، حالانکہ اس میں سرکار علیہ السلام کی طرف سے کوئی تقصیر نہیں، لیکن وہ جو فطری طور پر وہ معاملہ ہے، اس معاملے
نیک کو بھی سرکار علیہ السلام وہ سمجھ کر اس سے بھی توبہ کرتے تھے. باقاعدہ علماء کرام نے اس کی بھی تصریح فرمائی, یعنی حضور جان علیہ السلام کا تقوی اور پرہیزگاری. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر آن چونکہ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں, جب نچلے پہلے والے درجے سے اوپر والے درجے پہ جاتے ہیں تو پہلے والے درجے سے توبہ کرتے ہیں اگلے درجے کی طرف. تو سرکار علیہ السلام کے توبہ فرمانے کی حکمت ہے تو یہ. بہرحال ہمارے لیے اس کے اندر جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام اتنی کثرت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. اور اسی توبہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صلاۃ و توبہ پڑھ لی جائے. روز پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے, اولا یہ ہے کہ سونے سے پہلے آدمی جو ہے 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ ادا کر لے اور اس کے بعد توبہ کرے. اور توبہ کے اندر بنیادی اور جوہری رکن, جو اور بھی ارکان ہیں لیکن بنیادی اور جوہری رکن جو ہے وہ ندامت ہے. بغیر ندامت کے توبہ توبہ نہیں. بغیر ندامت کے لفظی توبہ ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم. تو ندامت کی حیثیت توبہ کے اندر وہ ہے جو جسم کے اندر روح کی حیثیت ہے. اور اسی لیے روایت کے اندر آیا بھی ہے ندم توبۃ, کہ ندامت توبہ ہے, کیونکہ یہ جوہری اور بنیادی رکن ہے. اور برادر عالم نے کہا بھی تھا کہ یہاں کے ڈوبتے دم میں ادھر جا کر ابھرتے ہیں, کنارہ ایک ہے بحر ندامت بحر رحمت کا, کہ جو رحمت کا دریا اور ندامت کا دریا اس کا کنارہ ملا ہوا ہے. یعنی جو ندامت کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے, یعنی اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.